From New York, Late Night Show with Fike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں بات کریں گے کہ قاسم اور سلیمان جب پاکستان آئیں تو انہیں کس سٹی کس ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنا چاہیے. دوسرا ٹاپک ہوگا کہ اتنی بڑی عوامی حمایت حاصل ہونے کے باوجود پی ٹی آئی عمران خان کو رہا کیوں نہیں کرا سکی. اور تیسرا ٹاپک اگر وقت ملا تو اس پہ بات کریں گے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آ رہے ہیں یا نہیں, یہ افواہ کیوں اڑائی گئی تھی اگر ٹائم ملا تو. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ جائیں کہ سلیمان اور قاسم کو کہاں لینڈ کرنا چاہیے, میں ایک کہانی, ایک سچا واقعہ جو اطہر کاظمی ہمارے ایک بڑے اچھے پولیٹیکل کومنٹیٹر ہیں, ویلاگ کرتے ہیں, انہوں نے بیان کیا ہے. وہ اسٹوری ٹچڈ مائی ہارٹ, تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, پھر اس طرف چلیں گے کہ کہاں لینڈ کرنا چاہیے. ایک 15 سالہ نوجوان روز اڈیالہ کے باہر آ کر ان دیواروں کو اور اس دروازے کی طرف دیکھتا ہے کہ عمران خان یہاں سے نکلے گا. اس سے پوچھا اطہر کاظمی نے کہ تم روز آتے ہو؟ اس نے کہا میں ایوری سنگل ڈے آتا ہوں. تو اس نے کہا تم کیا کرتے ہو یہاں آ کے؟ اس نے کہا بس میں یہاں آ کے کھڑا ہو کے ان دیواروں کو دیکھتا ہوں, اس دروازے کو دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں وہ دن کبھی تو آئے گا جب ظلم کے بادل پگھلیں گے, جب انصاف ہوگا, جب میرا قائد یہاں سے نکلے گا تو میں اس دروازے کی طرف دیکھتا ہوں روز. کہتا ہے مجھے اس سے کچھ سکون سا ملتا ہے, ان کی بہنوں کو دیکھ لیتا ہوں تو بھی مجھے کچھ سکون ملتا ہے. یعنی قوم کا یہ حال ہے اس کی محبت میں, جس کو عمران خان کہتے ہیں. جب عمران خان کی حکومت کو فارغ کیا گیا تھا تو میں نے سڑکوں پہ پورے ملک کی عوام کو نکلتے دیکھا تھا, خواتین بوڑھے بچوں کو احتجاج کرتے. ایک خاتون رو رو کے کہتی تھیں بس جیسے ان کا بچہ بچھڑ گیا ہے, نہیں عمران خان کو واپس لاؤ, نہیں عمران خان ہمیں چاہیے, عمران خان کو تم واپس لاؤ, بلبلا کے رو رہی تھی. یہ محبت کمٹمنٹ ہے. ایسی کمٹمنٹ ہم نے نہیں دیکھی کسی بھی سیاسی لیڈر کے ساتھ. اور اتنی بڑی کمٹمنٹ, اتنی بڑی حمایت حاصل ہونے کے باوجود وہ اب تک جیل میں کیوں ہیں, اس پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے اس موضوع پہ آئیے کہ اگر سلیمان اور قاسم پاکستان آئیں, جو ابھی تک کنفرم نہیں ہے آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے, آنا تو وہ چاہتے ہیں لیکن حالات کیا ہوتے ہیں یہ ابھی کوئی فائنل ڈیٹ نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر وہ آئیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پشاور شہر میں وہاں لینڈ کریں. اچھا, میں اس بات کے بہت خلاف ہوں کہ پشاور میں لینڈ کریں. دیکھیے, ایک صحیح فیصلہ جو ہے نا وہ اس تحریک کو کامیاب بنا سکتا ہے, اور غلط فیصلے آپ آج تک کرتے آئے ہیں اس کی وجہ سے کوئی رزلٹ نہیں پروڈیوس ہو رہا, کوئی رزلٹ پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں آپ غلط فیصلوں کی وجہ سے. اچھا, جب میں یہ کہتا ہوں اس کو پشاور کے بجائے لاہور میں لینڈ کرنا چاہیے, تو میں ایسا کیوں کہتا ہوں؟ آئی مسٹ گیو یو مائی ریشنل کہ میں ایسا کیوں سوچتا ہوں. اور آپ بھی کھل کر, جیسے میں کھل کے بات کہتا ہوں ایسے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. دیکھیے, یہ دورہ جو ہے ان کا, یہ تفریحی نہیں ہے, یہ تاریخی دورہ ہوگا. یہ تفریحی دورہ نہیں, یہ ایک تاریخی دورہ ہوگا, اور اس سے ہم پوری قوم جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. عمران خان کی رہائی میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے یہ دورہ. کچھ پوائنٹ میں آپ کو دیتا ہوں, ان پہ آپ غور کیجیے گا. پوائنٹ نمبر 1, دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ یہ تفریحی نہیں تاریخی دورہ ہوگا. پوائنٹ نمبر 1, وہ باپ کو چھڑانے آ رہے ہیں. وہ پشاور کے آئس کریم کھانے نہیں, باپ کو چھڑانے آ رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 2,
دیکھیے پشاور اترنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی سیف ایگزٹ لیا، بہت سیف طریقے سے آپ آنا چاہتے ہیں، جبکہ اگر کوئی جنگ میں جائے اور یہ سوچ کے جائے کہ وہ سیف کیسے رہے گا، اس کو سیف کیسے رکھا جائے، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی، یہ ناکامی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 3، جب آپ پشاور میں اترتے ہیں تو آپ کو ایک وہ سیفٹی تو دے دیتے ہیں، لیکن آپ کا اترنا وہاں پہ بزدلی، کمزوری اور آپ دبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، جب آپ لاہور یا اسلام آباد میں اترتے ہیں تو آپ پرو ایکٹیو نظر آتے ہیں، آپ جو ہے وہ جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں، عوام کے اندر آپ کے حق میں حمایت جاگتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، دیکھیے پشاور میں اتر کر پی ٹی آئی کا امیج جو ہے نا، روز بروز آپ ایک علاقائی صوبائی جماعت کا سا بناتے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو لاہور میں اترنا چاہیے، اسلام آباد میں اترنا چاہیے، پنڈی میں اترنا چاہیے۔ کیوں؟ لاہور شہر ہے عمران خان کا، عمران خان یہاں پیدا ہوا تھا، یہاں پلا بڑا تھا، یہ اس کا شہر ہے، اور پنجاب کے لوگ، ان کے دل، ان کی روح عمران خان کے ساتھ ہے۔ پنجاب پولیس آپ کے خلاف ضرور ہے، پنجاب پولیس تو ایک غلام بچہ ہے نا، جس کو ذل الہی جو کہیں گے وہ کرے گی، ظلم ڈھاؤ ظلم ڈھائیں گے، رک جاؤ رک جائیں گے۔ پورے پنجاب کو پنجاب پولیس سے نہ کہ آئینے میں نہ دیکھا کیجیے، یہ بہت ہی غلط کیلکولیشن ہوگی۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 6، دیکھیے لاہور اترنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مخالف کو اس کے گھر میں گھس کے چیلنج کیا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے یہ کہتے آئے ہیں کہ نون کہ لاہور ہمارا قلعہ ہے، جب وہ اتریں گے تو پتہ چل جائے گا لاہور کس کا قلعہ ہے اور کس کا قبرستان ہے، یہ بات پتہ چل جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 7، بے نظیر بھٹو جب آئی تھیں تو وہ چاہتی تو سندھ میں اتر جاتی، نہیں، سیاسی دماغ تھا، حکمت تھی، وہ کہاں، انہوں نے پنجاب کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، اور اس کے ہاتھ میں قوت ہے، لوگوں میں دل، جوش، جذبہ یہ ہے موجود، صرف اس کو اگنائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، اگر حکومت وہاں آپ کے ساتھ پنجاب پولیس زیادتی کرتی ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کی تحریک کو اور زیادہ فیول ملے گا۔ دیکھیں تحریکیں جو چلتی اور آگے بڑھتی ہیں نا، وہ ایسے نہیں بڑھ جاتی ہیں، اس کے لیے ظلم و تشدد، لاٹھی سہنی پڑتی ہے، جتنی زیادہ لاٹھیاں برسیں گی اتنی زیادہ تحریک ابھرے گی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب آپ لاہور میں لینڈ کرتے ہیں، اسلام آباد میں، تو انٹرنیشنل پریس جو ہے اس کو بڑا کوریج دیتا ہے، اور جلدی سے کمیونیکیشن ہوتا ہے باہر کی دنیا کا۔ پشاور میں اتریں گے تو بھی کمیونیکیشن ہوگا، لیکن بہتر ہوگا، فاسٹر ہوگا اگر آپ لاہور میں لینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے پرو ایکٹیو سیاست کرنے کا، وہ سیاست کرنے کا جو عمران خان کرتا ہے، اور جو بزدلی کے ذریعے سکھاتے ہیں اور حفاظت کے طریقے بتاتے ہیں، پھر ان کو جنگ لڑنا نہیں آتا، پھر ان کو سیاست نہیں آتی۔ یہ وقت ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اتنا بڑا اکا ہے یہ کہ بیٹے آ رہے ہیں باپ کو چھڑانے، کیا منظر ہوگا، پوری قوم باہر ہوگی۔ دیکھو تم ذرا، اگر واقعی تم پلس پر ہاتھ رکھنے والے وہ ہو، کوئی انٹلیکچوئل ہو، کوئی ایسے سمجھدار انسان ہو، تو کیا تم محسوس نہیں کر سکتے کہ پورے لاہور میں عمران کے لیے کتنی محبت ہے؟ لوگوں کو میں روتے ہوئے دیکھتا ہوں عمران کی خاطر، عمران کی محبت میں، بچہ، بزرگ، عورت، سب کو میں وہاں پہ دیکھتا ہوں۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم اس کو حکمت کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھائیں۔ اچھا صاحب، اب آئیے اس سوال کی طرف جہاں پہ بھی جاؤ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مجھ سے کہتے ہیں فائق صاحب یہ بتائیے، جیسا آپ کہتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کو، عمران خان کو اتنے لوگوں کی حمایت حاصل ہے تو پھر وہ آزاد کیوں نہیں ہوتے، کامیابی حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ جواب یہ ہے
کہ پی ٹی آئی کو تین پوائنٹس یہاں پہ آپ پیش نظر رکھیے. پوائنٹ نمبر 1، پی ٹی آئی کو عوام کی حمایت کا استعمال کرنا نہیں آتا. 90% لوگوں کی حمایت حاصل ہے، 10% بھی یہ حمایت کو کیش نہیں کرا سکے. پوائنٹ نمبر 2، جس جگہ زور لگانا ہے یہ وہاں نرمی دکھاتے ہیں، اور جہاں نرمی دکھانی ہے وہاں زور. دیکھیے اگر یہ روز اڈیالہ جاتے رہیں رزلٹ نہیں آئیں گے. ہر چیز کا رزلٹ دماغ میں رکھنا چاہیے. آپ عدلیہ جاتے رہیں رزلٹ نہیں آئیں گے، کیونکہ عدلیہ کا پوری گلا جو ہے وہ ذل الہی کے ہاتھوں میں ہے. وہ جیسا جی چاہتا ہے ویسا فیصلہ دلوا دیتے ہیں، اور یہ بات آپ جانتے ہیں، آپ کو خبر ہے، پھر بھی آپ اتنے معصوم ہیں کہ اسی دروازے پہ جاتے ہیں بار بار. پوائنٹ نمبر 3، دیکھو جب آپ کوئی تالا کھولتے ہیں اور وہ اس کی پراپر کی نہیں ہو اور نہیں کھلے تو کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی دیر کے بعد آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس کی چابی نہیں ہے، آپ چابی بدلتے ہیں. لیکن اگر آپ مسلسل کوشش کرتے رہیں تو یہ فرمائیے وہ کتنی دیر میں کھل جائے گا؟ وہ کبھی نہیں کھلے گا. یہ بات جو جتنی جلدی سمجھ جاتا ہے اتنا کم نقصان اس کا ہوتا ہے. دیکھیے عمران خان کو باہر لانے کے لیے یہ اس کے بیٹے جو آ رہے ہیں نا، ان کے ذریعے آپ ایک بہت شاندار مہم جو ہے اس کا آغاز کر سکتے ہیں اگر آپ صحیح طرح سے سوچیں. دیکھیے موومنٹ جب لانچ کرتے ہیں تو پارٹی اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی. آپ کو دوسری جماعتوں کو بھی دعوت دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ آپ کو جوائن کریں. آپ کو وکلا کو، طلباء کو، علماء کو، کسانوں کو، ٹیچرز کو، ہر طبقہ فکر کو جو ہے اپنے ساتھ ملانا چاہیے. اور وہ ساتھ کب ملتے ہیں؟ جب آپ ان کو ایک نقطے پہ لا کے سب کو ایگری کرتے ہیں تو پھر موومنٹ لانچ ہوتی ہے. فار ایگزامپل دیکھیے پی این اے کی موومنٹ آپ کو یاد ہوگی. میں یورپ کی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتا ہوں. پی این اے کی موومنٹ جو تھی، بھٹو صاحب کے گنجے کے سر پہ ہل چلے گا، گنجا سر کے بل چلے گا، یہ جو نعرے لگتے تھے وہ کیا تھا؟ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے ایک نقطے پر بات طے کر لی تھی. وہ کیا تھا؟ ایک پوائنٹ، نظام مصطفیٰ کا نفاذ. وہ لائیں گے، اس سے کوئی بھی ممکن نہیں ہو سکتا. اور یہ اتنا کلیئر تھا. بعد میں انہوں نے کیا کیا مولویوں نے حرکتیں کی ہیں وہ سب ایک الگ ڈبیٹ ہے، لیکن ایک نقطے پہ فوکس ہو گئے تھے. آپ کا جو ایک پوائنٹ جو موٹیویشن آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا سلوگن جو ہے اس میں مسئلے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں آزادی چاہیے. بھائی کس سے آزادی چاہیے؟ بیوی سے آزادی چاہیے؟ محلے والوں سے، رشتہ داروں سے آزادی چاہیے؟ کس سے آزادی چاہیے؟ یہ ایک بڑا ہی ویگ سا لفظ، آزادی چاہیے. کس سے آزادی چاہیے؟ یا تو آپ میں اتنی ایبلٹی ہو کہ ہمیشہ آپ اس کو ڈیفائن کر سکیں کہ ہمیں کرپشن سے آزادی چاہیے، ہمیں جو ہے یہ ان کی جرنیلوں کی دادا گیری سے آزادی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ کا یہ سلوگن جو ہے اس کو اور زیادہ ریفائن ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک نقطہ ایسا جس پہ سب ایگری کر سکیں. اس کی اہمیت ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اگر آپ یہی رکھنا چاہتے ہیں کہ آزادی، تو ٹھیک ہے، آزادی کو ہمیشہ بڑھ چڑھ کر ڈیفائن کیجئے. دیکھیے کمیونیکیشن میں یہ نہیں ہے صرف کہ میں نے وہ ڈیبیٹ، تو آپ ایسے جیت سکتے ہیں کہ میں نے جو کہا اس کا تو میں ذمہ دار ہوں، تم جو سمجھے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. یہ چرب زبانی جو ہے نا آپ کو ڈیبیٹ جتا سکتی ہے، لیکن کمیونیکیشن پورا نہیں ہوا. میں نے جو کہا، سینڈر نے جو بھیجا اور ریسیور نے جو ریسیو کیا، وہ اگر سیم پیج پہ نہیں آئے تو کمیونیکیشن نہیں ہوا، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اچھا اب یہاں پہ کہیں جرنلزم کی کلاس شروع ہو جائے، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پوائنٹ ایسا لائیے جو اس کو آسانی سے لوگ سمجھ سکیں. اچھا اب ایک اور بات جس پہ اکثر میں دیکھ رہا ہوں کہ عجیب حالات ہو جاتے ہیں، مذاکرات کی بات شروع کر دیتے ہیں لوگ. اچھا جب بھی آپ جو ہے جاتے ہیں جد و جہد کی طرف، تو آپ کے مخالفین بھی اور آپ کے اندر جو کمپرومائز لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اب مذاکرات شروع ہو گئے. مذاکرات شروع ہونے کا تو مطلب یہ ہوا کہ اب نہ جاؤ جلسے میں، اب تو مذاکرات ہونے والے ہیں، مسئلہ حل ہونے والا ہے. ایسا نہیں ہے. ان کا کام ہے کہ وہ ایسے شوشے چھوڑتے رہیں. لیکن
آپ کو چاہیے کہ آپ بڑھ کے اس کو کلیریفائی کریں۔ اچھا، ایک آخری پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تحریک کو جو بہت بڑا نقصان مسلسل پہنچ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی مومنٹم بننا شروع ہی ہوتا ہے تو مذاکرات کی بات آ جاتی ہے مخالف کیمپ سے، اور آپ کے جو کمپرومائز لوگ ہیں وہ اس کو سیکنڈ کرنے لگتے ہیں، تو عوام کا جذبہ جو ہے وہ سرد پڑنے لگتا ہے۔ دیکھو، مذاکرات کا ایک وقت تھا، عمران خان نے پچھلے دنوں بہت اچھی بات کہی، انہوں نے کہا مذاکرات کا وقت گزر گیا، اب مزاحمت کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا آئیے ٹیبل پہ آ جائیے مذاکرات ہوں گے، یار مذاکرات ہوتے ہیں لڑنے کے بعد، مذاکرات ہوتے ہیں، آپ لڑنے سے پہلے ہی چلے جائیں گے اور جا کے بیٹھ کے کہیں گے کہ مذاکرات کر لیجئے۔ یہ غلطی کی ہے شروع سے پی ٹی آئی نے۔ دیکھو، اپنی غلطیوں کو جو ذہین ہوتا ہے نا وہ فوراً ریکگنائز کرتا ہے اور اس کو کریکٹ کرتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے، رکتا نہیں ہے، وہ اپنی غلطی کریکٹ کرے گا اور پھر آگے بڑھے گا۔ دیکھیے، ہر وقت یہ کہنا کہ جرنیلوں سے مذاکرات کریں گے، اس سے پتہ کیا ہوا، وہ ادائیں دکھانے لگے آپ کو جن کو کوئی حق نہیں ہے، اور وہ آپ سے پتہ ہے کیا کہتے رہے ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ تو ہمارے اس قابل ہی نہیں، ہم آپ سے کیا بات کریں، جائیے سیاستدانوں سے بات کیجیے۔ اچھا، پوری دنیا جانتی ہے کہ سیاست میں آپ کا کیا تعلق ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں بات کرنی۔ کیوں؟ آپ نے ان کو ایسا کہہ کے اس قابل بنا دیا۔ آپ کا رویہ شروع سے یہ ہونا چاہیے تھا کسی سے بات نہیں کرنی، تم اٹھو بارڈر پہ جاؤ جو تمہارا کام ہے، اور یہ اسمبلی توڑو، نئے الیکشن کراؤ، جو صحیح لوگ ہیں ان کو سامنے آنے دو، بات چیت کا، مذاکرات کا سارے دروازے بند۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ شریفانہ انداز سے یہ بات کرتے رہے، اچھا ہم جو ہے ان سے تو نہیں بات کریں گے، یہ تو چور کرپٹ لوگ ہیں، ہم جرنیلوں سے بات کریں گے، ان کے پاس قوت ہے۔ ان کو منہ نہیں لگانا تھا، آپ نے بہت زیادہ منہ لگایا ان کو، اب وہ آپ کو ادائیں دکھاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ادائیں وہی ٹھکرائے گا جس کے پاس ہمت ہوگی اور اس غرور، اس تکبر کو اٹھا کے باہر پھینکے کہ نہیں ہمیں کسی سے مذاکرات نہیں کرنے، تم اپنا کام کرو، تم اپنے کام پہ جاؤ۔ اگر آپ کے پاس یہ جرت نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے مار کھاتے رہیں گے، رسوا ہوتے رہیں گے۔ اپنے اندر وہ پیدا کیجئے کہ آپ ان اداؤں کو ٹھکرا سکیں۔ راحت کا شعر یاد آ رہا ہے، اچھا سا شعر سنتے جائیے کہ کیا تھا، کہیں یہ آسماں جھکا بھی کرتا ہے، کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ پہلا مصرعہ تھا، جو جھکاتا ہے کسی کو خود بھی جھکتا ہے ضرور، یہ آسماں کہیں پہ جھکا بھی کرتا ہے، تو بے وفا ہے تو لے ایک بری خبر سن لے، تو بے وفا ہے تو لے ایک بری خبر سن لے کہ انتظار میرا کوئی دوسرا بھی کرتا ہے۔ اٹھا کے اداؤں کو پھینکیے، کبھی اداؤں کو اجازت مت دیجیے کہ وہ آپ کو ڈسکریج کریں۔ اس سے پہلے وہ آپ کا ساتھ چھوڑے، آپ ساتھ چھوڑیے، اور بار بار یہ کہنا مذاکرات نہیں، کوئی مذاکرات نہیں، تم اپنا کام کرو، تم اپنا کام کرو۔ دیکھیے، کمیونیکیشن، سیاست، حکمت، یہ ایسے ذرائع ہیں آج کے دور کے کہ آپ لوگوں کی بڑی اصلاح کر سکتے ہیں، تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ اپنے ذہن کی تعمیر کیجیے، اپنی غلطیوں کا اقرار کیجیے اور پھر آگے بڑھیے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔